نہیں کریں گے. اچھا, پھر جو اس کے بعد پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 4, کہ آپ کا مقصد جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے. آپ فرض کر لیں کہ ایک شخص کی زندگی کا مقصد ہے ایک بہت بڑا گھر بنانا. اب وہ بہت بڑا جب گھر بنا لے گا, جب بہت بڑا گھر بنا لے گا تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس کا شوق ختم ہو جائے گا. کوئی بھی چیز اس وقت تک زیادہ اہم ہوتی ہے جب تک کہ وہ حاصل نہیں ہوتی. جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. تو ہم پورا دن اپنے چھوٹے چھوٹے مقصد پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں, جب وہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا مقصد جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو جوش دے گا, اتنی ہی زیادہ آپ کو خوشی دے گا, اور اتنا ہی زیادہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. تو اپنا مقصد جو ہے وہ بڑا رکھیں. چھوٹے چھوٹے مقصد, مطلب ہم بچوں کے لیے کیا چھوٹے مقصد ہو سکتے ہیں کہ مجھے شوز چاہیے, بس اس کے لیے دن بہ دن ضد کر رہے ہیں, ہمیں یہ والا ڈریس چاہیے, ہمیں ایسا بیگ چاہیے, ہمیں یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پہ آپ فوکس کرتے ہیں, اور فوکس کرنے کے بعد آپ کا جو مین فوکس ہے اسے ڈسٹریکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ نے اہم چیز کرنی ہے وہ کیا ہے کہ 3 چور. پریکٹیکلی آپ نے ایک ایگزامپل دیکھ لی کہ جب آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ کا مقصد کیا تھا, ہے نا. وہ 3 چور کون سے ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر دیتے ہیں؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ پہلا چور نمبر 1, غلط باتوں پر انکار نہ کرنا. دوست نے کہا چل یار گھومنے چلتے ہیں, کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے, چل گھومنے چلے گئے. اس نے فون کیا کب, اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, یا وہ کام جو کام آپ کا کرنے کا دل نہیں کر رہا, یا جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور لے جائے گا, جب وہ کام آپ سے کرنے کا کہا جائے تو آپ انکار نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو برا سمجھیں. آپ چاہتے کہ سارے لوگ آپ سے خوش رہیں. آپ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے انہیں انکار نہیں کرتے, اور جو آپ کا اہم کام ہوتا ہے آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. پہلا جو آپ کو ناکام بناتا ہے وہ کیا ہے کہ صحیح موقع پر نہ کہنا, نہ سیکھنا, یا ان لوگوں کو یا ان کاموں کو نہ کہنا جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا دیکھنا, بہت زیادہ وقت ایسے کاموں میں لگا دینا جو کہ آپ کے فائدے کے نہیں ہیں. دوسرا, اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا. آپ کا مقصد تو ہے کہ میں SSG کمانڈو بنوں گا, لیکن تھوڑا سا بھاگتے ہیں گر جاتے ہیں, بی پی لو ہو جاتا ہے. آپ نے رونالڈو بننا ہے لیکن اسٹیمنا ہے نہیں, صحت کا خیال نہیں رکھتے, صحیح غذا نہیں کھاتے, کھانے پینے کے صحیح اصولوں سے نہ واقف ہیں. خواب تو آپ کا بہت بڑا ہے لیکن جسم کی حالت آپ نے ایسی کر لی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا پوٹینشیل دینے کا تو اس وقت آپ پتہ چلے کہ چکرا کے گر گئے. ابھی آرمی میں سلیکٹ ہونا ہے تو آرمی میں سلیکٹ ہونے کے لیے دوڑنا پڑے گا نا, فزیکل ٹیسٹ دینا پڑے گا. فزیکل ٹیسٹ کی تو تیاری نہیں کی, صرف پڑھائی میں زور رکھا. تو اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لائف سٹائل گزارنا جو انہیلدی ہو, یا ایسا فوڈ کھانا جو آپ کے لیے انہیلدی ہو, جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور لے جا سکتا ہے. یہ ہے چور نمبر 2. چور نمبر 3 کیا ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ماحول آپ کے اس مقصد کے لیے سپورٹ ہی نہیں کرتا. آپ بننا تو شیر چاہتے ہیں لیکن رہ رہی بھیڑوں کے بیچ میں. اگر آپ نے شیر بننا ہے تو پھر ماحول بھی شیر جیسا ہونا چاہیے, اور آپ شیر بن ہی گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک پنجرے میں بند کر لیے, سرکس کا شیر بن گئے. تو ہمارے بہت ساری ناکامیوں میں ایک ناکامی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے, جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں, وہ انوائرمنٹ ہمیں اس طرف نہیں لے کر جا رہا ہوتا. یعنی کہ ایک شخص نے بننا تو سائنٹسٹ ہے لیکن اس کی دوستی چوروں کے ساتھ ہے, وہ بیٹھتا چوروں کے ساتھ ہے, وہ پورا دن جو ہے نا چوری کی پلاننگ کیسے کرنا یہ وہ, تو اس کی جو خاصیتیں اس میں ڈیولپ چوروں والی ہوں گی یا سائنسدانوں والی ہوں گی؟
اگر اسے سائنسدان بننا ہے تو اسے سائنسدانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے نا. اور اگر سائنسدانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اسے موقع نہیں بھی مل رہا تو وہ سوشل میڈیا یا جو بھی مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر سائنٹسٹ بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس بتاتے ہیں, تو انہیں جوائن کرے. اگر اسے شاعر بننا ہے تو وہ شاعروں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے نا, اس کے ارد گرد میں لوگ جو ہیں وہ شاعرانہ ہونے چاہیے, تاکہ اس کی اس جو خواہش ہے اس کو وہ ڈیولپ کر سکے. تو ہم بہت بار ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اچھا پڑھنا ہے, اچھی گریڈ لے کر آنے ہیں, لیکن آپ کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر شور شرابہ ہے, جہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے, جہاں پہ سوشل میڈیا کی آپ کو آسانی حاصل ہے, جہاں پر کچھ 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے فیشن پر باتیں کر رہے ہیں, ڈریس پر باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کیا پڑھائی کی طرف فوکس کر پائیں گے؟ نہیں فوکس کر پائیں گے. تو جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کا مقصد اگر اچھی پڑھائی ہے تو پھر آپ کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کے ارد گرد تعلیمی ماحول. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ آپ اپنے فیوچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. صحیح ہے. تو کیا آج ہم نے سیکھا اس گیدرنگ سے کہ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ایک کام آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس میں آپ اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسے ایسا سلیکٹ کیجئے گا, پتہ چلے کہ پہچان بنانی ہے مجھے سب سے بڑا ڈاکو بننا ہے, ایسا نہیں, مطلب پازیٹیو, کیونکہ مرنے کے بعد حساب بھی دینا پڑے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرا کیا پوائنٹ تھا بتائیے, کمپاؤنڈ ایفیکٹ, یعنی روز محنت کرنی ہے. سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس والے فارمولے میں چلنا ہے. آپ کو کامیابی 1 یا 2 دن میں یا 10 دن میں نہیں مل جائے گی, اور 10 دن محنت کر کے اگر چھوڑ دیں گے تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تیسری چیز آپ نے کیا, وہ 3 جھوٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, فوکس ایک چیز پر رکھیں. اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کامیابی میں جو چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی فیوچر میں, آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں, آپ وہ کرائے پر لے سکتے ہیں, آپ لوگوں کو ملازم رکھ سکتے ہیں ان کاموں کے لیے. آپ کا گول بڑا ہونا چاہیے اور فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. اسی کی خاصیت ہے آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آپ نے اگر لیڈر بننا ہے تو آپ کا فوکس لیڈر بننے کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر سائنٹسٹ بننا ہے تو آپ کا فوکس سائنٹسٹ بننے کی طرف ہونا چاہیے. نمبر 4 کیا تھا کہ اپنی صلاحیتوں کو دن بہ دن بڑھانا ہے. آپ کا جو آج ہے وہ آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے, اور خاص طور سے وہ صلاحیت کو لازمی سیکھنی ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں 3 جو آپ کا وقت چوری کرتی ہیں. جب ہم آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں اور دوسرے دن آپ آگے کہتے ہیں کہ سر نہیں ہو سکا, تو یقیناً اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ وقت ایسے کاموں میں لگایا ہے جو جن کاموں نے آپ کو وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے سے روکا ہوگا. بہت زیادہ دیر سو گئے ہوں گے, بہت زیادہ دیر ٹی وی دیکھ لیا ہوگا, بہت زیادہ دیر کھیل لیا ہوگا, بہت زیادہ دیر آپ نے سوشل میڈیا استعمال کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اب اگر آپ کے